الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و محترم حاضرین و سامعین، خواتین و حضرات، آج کی نشست میں ہم شہادت امام حسین اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کے ساتھ کیا تعلق اور ریلیونس ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ہمارا آج کا تھیسس یہ ہے کہ شہادت امام حسین دراصل شہادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکمیل ہے۔ معزز خواتین و حضرات، تاریخ عالم میں اگر ہم نظر دوڑائیں تو ایک چیز بڑی واضح نظر آتی ہے، ایک نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور ایک شہادت امام حسین۔ یہ دونوں کے حوالے سے اتنی تفصیلات اور اتنی شرح و بسط کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ شاید ہی کسی شخصیت کی شہادت کے حوالے سے یا بانیان مذاہب عالم میں سے کسی شخصیت پر اتنا زیادہ لٹریچر موجود ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کیونکہ شہادت امام حسین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کا آپس میں ایک گہرا تعلق ہے، جس پر انشاءاللہ آج ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ رب العزت نے انعام یافتہ بندوں کا ذکر فرمایا اور 4 چیزوں کا ذکر فرمایا جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، جنہوں نے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو وہ لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جو انعام یافتہ بندے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ اور اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انبیاء ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین۔ جب ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیتے ہیں تو نبوت آپ کی ذات میں ہمیں کمال پر نظر آتی ہے، صدیقیت اپنے کمال پر نظر آتی ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی صداقت و امانت کی گواہی دیتے نظر آتے ہیں۔ جب شہادت کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ وہ پہلو ہے جو پریکٹیکلی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر نہیں آتا۔ اور جہاں تک چوتھا پہلو ہے صالحیت، تقوی و طہارت کی بات کی جائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلحاء اور تقوی اور طہارت رکھنے والے لوگوں کے امام نظر آتے۔ اب یہ پہلو ذرا توجہ ہماری مانگتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان 4 چیزوں کو اپنے انعامات قرار دیا اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام مخلوق میں فضیلت عطا کی۔ اب یہ بات سمجھ میں آسانی سے نہیں آتی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت بھی عطا ہوئی، صدیقیت بھی عطا ہوئی، صالحیت کے بھی بلند مقام پر نظر آتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے شہید کا بہت بڑا رتبہ رکھا ہے۔ اگر ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شہادت نظر نہ آئے تو پھر یہ جو جزوی فضیلت شہداء کو ملی اس سے بظاہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محروم نظر آتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا ہے کہ شہادت کا بلند مرتبہ لوگوں کو ملا ہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے توسط سے ہے۔ اس پہلو پر انشاءاللہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ جب ہم قرآن مجید پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات پیش نظر رکھنے والی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو ایک بلند مقام عطا کیا، اور اس بلند مقام کے اندر آپ کو جن انعامات سے نوازا وہ بھی اپنے کمال کے انعامات ہیں۔ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ 4 عظیم نعمتیں
جن میں سے 3 تو ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتی ہیں، اور چوتھی شہادت وہ بظاہر ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں نظر نہیں آتی۔ ایک بات یہ سمجھنے والی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام جامع الصفات ہیں، یعنی جتنی مخلوقات عالم ہے ان تمام کو جو اللہ رب العزت نے انعام، اکرامات، صفات سے نوازا ہے، وہ بدرجہ اتم نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں پائی جاتی ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی ساری صفات اور اللہ رب العزت نے جس کو بھی انعامات سے نوازا ہے وہ ہمیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار میں نظر آتی ہے۔ اب یہ بھی پہلو ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے انعامات کا ذکر فرمایا اور فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، کہ عطائیں ساری اللہ تعالیٰ کی ہیں اور تقسیم میں کرتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں مجھے عطا کرتا ہے اور وہ ساری کائنات کو بٹتی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ نبیوں کو نبوت ملی تو تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے ملی۔ جب تک انہوں نے آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق نہیں کی، ان کو نبوت و رسالت عطا نہیں کی گئی۔ صدیقیت بھی اپنے کمال پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاں نظر آتی ہے۔ تو اب جو بات سمجھنے والی ہے کہ ساری نعمتیں حضور کے در سے بٹتی ہیں، تو شہیدوں کا بلند مرتبہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ اب میں اس بات کو سمجھانے کے لیے آپ کے سامنے ایک پہلو رکھنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے درجہ شہادت بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آپ کے توسط اور وسیلے سے ہی شہیدوں کو بلند مقام اور مرتبہ ملا ہے۔ اب دیکھیے، اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ بات بہت اہم ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے وجہ سے انبیاء کرام، صحابہ کرام علیہم الرضوان، صدیقین، شہداء، صالحین، ان کو بلند مرتبہ ملا ہے، اور وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی وجہ سے اس بلند مقام پر پہنچے ہیں۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، سورہ النساء آیت نمبر 80۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو۔ پھر قرآن پاک کی سورہ الاحزاب آیت نمبر 21 میں ارشاد ہوتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ حسنہ وہ شہداء کے لیے بھی ہے۔ اور اس کے لیے اب جو پہلو سمجھنے والا ہے کہ ہمیں بظاہر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شہادت نظر نہیں آتی۔ کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے اس کی 2 حیثیتیں ہوتی ہیں جس کو پیش نظر رکھنا چاہیے، ایک ہیئت اصلیہ کہلاتی ہے اور ایک ہیئت قضائیہ کہلاتی ہے۔ یعنی ہیئت اصلیہ کسی عمل کا جوہر اور روح ہوتی ہے، اور ہیئت قضائیہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہوتی ہے۔ اب شہادت کی بھی ایک ہیئت اصلیہ ہے، ایک ہیئت قضائیہ ہے۔ شہادت کی ہیئت اصلیہ یعنی اس کی روح کا پایا جانا، وہ تو یہ ہے کہ انسان کی نیت اور ارادہ ہو، اور ہیئت قضائیہ اس کی ظاہری شکل و صورت ہے کہ آپ کا دشمن سے مقابلہ ہو اور پھر اس کے نتیجے میں آپ پر شہادت طاری ہو۔ اب جب اس پہلو کو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو شہادت کی ہیئت اصلیہ شہادت کی تمنا کا ہونا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شہادت کی تمنا اپنے کمال پر نظر آتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کتاب الجہاد میں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے والذی نفسی بیدہ لوددت انی اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ
میں چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ تو اب صحیح بخاری کے یہ الفاظ کتاب الجہاد کے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر شدید خواہش تھی شہید ہونے کی۔ اور اب یہ خواہش کن کی ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اور آپ کی خواہش ہو اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں اور اللہ رب العزت آپ کی اس خواہش کو پورا نہ کرے۔ اب خواہش ہے مگر بظاہر ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں شہادت نہیں نظر آتی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔ یہ